السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، گلدستہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 28ویں درس میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ کل کے درس میں ہم نے نبوی دعاؤں کے تعلق سے سماعت کیا، جس میں دنیا و آخرت کی بھلائی کی دعا، ہر بلا و مصیبت سے نجات کی دعا، بے چینی اور شفا کی دعا، اسی طرح کھانے، سونے، سو کر اٹھنے، لباس پہننے، سفر پر جانے اور سفر سے واپس آنے کی دعا سماعت کی۔ ساتھ ہی ہم نے نبی اور رسول کے تعلق سے بھی کچھ باتیں سماعت کی۔ انشاءاللہ آج اسی باب سے ہم مزید کچھ باتیں سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ شروع سے لے کر آخر تک اس درس کو ضرور سنیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آئیے درس کا آغاز اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے ساتھ کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علم غیب، اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو اپنے غیوب پر اطلاع دی۔ زمین و آسمان کا ہر ذرہ نبی کے پیش نظر ہے، مگر یہ علم غیب جو ان کو ہے اللہ کی عطا سے ہے، لہذا ان کا علم عطائی ہوا، اور علم عطائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محال ہے کہ اس کی کوئی صفت، کوئی کمال کسی کا دیا ہوا نہیں ہو سکتا، بلکہ ذاتی ہے۔ جو لوگ انبیاء بلکہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق علم غیب کی نفی کرتے ہیں، وہ قرآن عظیم کی اس آیت کے مصداق ہیں۔ افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض، یعنی قرآن عظیم کی بعض باتیں مانتے ہیں اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہیں، کہ آیت نفی دیکھتے ہیں اور ان آیتوں سے جن میں انبیاء کو علوم غیب عطا کیا جانا بیان کیا گیا ہے انکار کرتے ہیں، حالانکہ نفی و اس بات دونوں حق ہے کہ نفی علم ذاتی کی ہے کہ یہ خاصائے الوہیت ہے، اس بات عطائی کا ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام کی شایان شان ہے، اور منافی الوہیت ہے۔ یہ کہنا کہ ہر ذرے کا علم نبی کے لیے مانا جائے تو خالق و مخلوق کی مساوات یعنی برابری لازم آئے گی، باطل محض ہے کہ مساوات تو جب لازم آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی اتنا ہی علم ثابت کیا جائے، اور یہ نہ کہے گا مگر کافر۔ انبیاء علیہ السلام غیب کی خبریں دینے کے لیے آتے ہی ہیں کہ جنت و نار، وہ حشر و نشر، وہ عذاب و ثواب، غیب نہیں تو اور کیا ہے۔ ان کا منصب ہی یہ ہے کہ وہ باتیں ارشاد فرمائیں جن تک عقل و حواس کی رسائی نہیں، اور اسی کا نام غیب ہے۔ اولیاء کو بھی غیب عطائی ہوتا ہے، مگر بواسطہ انبیاء۔ انبیاء کی فضیلت، انبیاء اکرام تمام مخلوق یہاں تک کہ رسول ملائکہ سے افضل ہیں۔ ولی کتنا ہی بڑے مرتبے والا ہو کسی کے برابر نہیں ہو سکتا، جو کسی غیر نبی سے افضل یا برابر بتائے کافر ہے۔ نبی کی اطاعت فرض عین بلکہ اصل تمام فرائض ہے، کسی نبی کی ادنا توہین یا تکذیب یعنی جھٹلانا کفر ہے۔ تعداد انبیاء، انبیاء کی کوئی تعداد معین کرنا جائز نہیں ہے کہ خبریں احادیث اس باب میں مختلف ہیں، اور تعداد معین پر ایمان رکھنے میں کسی نبی کو نبوت سے خارج ماننے یا غیر نبی کو نبی ماننے کا احتمال ہے، اور یہ دونوں باتیں کفر ہیں۔ لہٰذا یہ اعتقاد چاہیے کہ اللہ کے ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ہمارے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی بھیجے۔ بعض کا صریح ذکر قرآن مجید میں ہے
اور بعض کا نہیں۔ جن کے اسماء طیبہ بالتصریح قرآن مجید میں ہیں وہ یہ ہیں: حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت یسع علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضور سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہوئے اور سب میں پہلے رسول جو کفار پر بھیجے گئے حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ درجات انبیاء، نبیوں کے مختلف درجات ہیں، بعض کو بعض پر فضیلت ہے، اور سب میں افضل ہمارے آقا و مولا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام۔ ان حضرات کو مرسلین اولو العزم کہتے ہیں، اور یہ پانچوں حضرات باقی تمام انبیاء و مرسلین، انس و ملک و جن و جمیع مخلوقات الہی سے افضل ہیں۔ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے سردار اور سب سے افضل ہیں، بلا شبہ حضور کے صدقے میں حضور کی امت تمام امتوں سے افضل ہے۔ انبیاء اللہ عز و جل کے حضور عظیم وجاہت و عزت والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک معاذ اللہ چوڑے چمار کے مثل کہنا کھلی گستاخی اور کلمہ کفر ہے۔ حیات انبیاء، انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قبروں میں اسی طرح بحیات حقیقی زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے، کھاتے پیتے ہیں، جہاں چاہیں آتے جاتے ہیں۔ وعدہ الہیہ کے لیے ایک آن کو ان پر موت طاری ہوئی، پھر بدستور زندہ ہو گئے۔ حدیث شریف میں ہے: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فنبي الله حي يرزق۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائیں، تو اللہ کے نبی زندہ ہیں اور روزی دیے جاتے ہیں۔ مشکات شریف۔ ان کی حیات شہداء سے بہت عرفہ و اعلیٰ ہے۔ شہید کا ترکہ تقسیم ہوگا، اس کی بیوی بعد عدت نکاح کر سکتی ہے، بخلاف انبیاء علیہ السلام کے وہاں یہ جائز نہیں۔ ضروری نوٹ: انبیاء اکرام علیہ السلام سے جو لغزشیں واقع ہوئی ہیں، ان کا ذکر تلاوت قرآن اور روایت حدیث کے سوا حرام اور سخت حرام ہے۔ اوروں کو ان سرکاروں میں لب کشائی کی کیا مجال۔ مولا تبارک و تعالیٰ ان کا مالک ہے، جس محل پر جس طرح چاہے تعبیر فرمائے۔ وہ اس کے پیارے بندے ہیں، اپنے رب کے لیے جس قدر چاہیں تواضع فرمائیں۔ دوسرا، ان کلمات کو سند نہیں بنا سکتا، اور خود ان کا اطلاق کرے گا تو مردود بارگاہ ہوگا۔ پھر ان کے یہ افعال جن کو لغزش سے تعبیر کیا جائے، ہزارہ حکم و مصالح پر مبنی، ہزارہ فوائد و برکات کے مضمر ہوتے ہیں۔ ایک لغزش آدم علیہ السلام کو دیکھیے، اگر وہ نہ ہوتی، جنت سے نہ اترتے، دنیا آباد نہ ہوتی، نہ کتابیں اترتی، نہ رسول آتے، نہ جہاد ہوتے، لاکھوں کروڑوں مصوبات کے دروازے بند رہتے، ان سب کا فتح باب ایک لغزش آدم کا نتیجہ مبارکہ و ثمرہ طیبہ ہے۔ بالجملہ انبیاء علیہ السلام کی لغزشیں من و تو کے شمار میں ہیں، صدیقین کی حسنات سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ حسنات الابرار سیئات المقربین۔ عقائد مخصوصہ بخاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے مرتبہ نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ روز میثاق تمام انبیاء سے حضور پر ایمان لانے اور حضور کی نصرت کرنے کا عہد لیا گیا، اور اسی شرط پر
یہ منصب اعظم ان کو دیا گیا۔ حضور نبی الانبیاء ہیں اور تمام انبیاء اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ سب نے اپنے اپنے عہد کریم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں کام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کا مظہر بنایا اور حضور کے نور سے تمام عالم کو منور فرمایا، اور انبیاء کی بعثت خاص کسی ایک قوم کی طرف ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق، جن و انس، بلکہ ملائک، حیوانات، جمادات سب کی طرف مبعوث ہوئے۔ جس طرح انسان کے ذمے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے، یوں ہی ہر مخلوق پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری ضروری ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ملائکہ و انس و جن و حور و غلمان و حیوانات و جمادات و نباتات غرض تمام عالم کے لیے رحمت ہیں، اور مسلمانوں پر تو نہایت ہی مہربان۔ فرمانے خداوندی ہے، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 107۔ دوسرے مقام پر لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر کمال مہربان۔ سورہ توبہ آیت نمبر 128۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم افضل جمیع مخلوق الہی ہیں، اور اوروں کو فردن فردن جو کمالات عطا ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب جمع کر دیے گئے، اور ان کے علاوہ حضور کو وہ کمالات ملے جن میں کسی کا حصہ نہیں، بلکہ اوروں کو جو کچھ ملا حضور کے طفیل میں، حضور کے دستے اقدس سے ملا۔ اور کوئی کمال اس لیے کمال ہوا کہ حضور کی صفت ہے، اور حضور اپنے رب کے کرم سے اپنے نفس ذات میں کامل و اکمل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال کسی وصف سے نہیں، بلکہ اس وصف کا کمال ہے کہ کامل کی صفت بن کر خود کمال کامل بن گیا، کہ جس میں پایا جائے اس کو کامل بنا دے۔ محال ہے کہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل ہو، جو کسی صفت خاصہ میں کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل بتائے، گمراہ یا کافر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرتبہ محبوبیت کبریٰ سے سرفراز فرمایا کہ تمام مخلوق جویائے رضائے مولا ہے، اور مولا تبارک و تعالیٰ طالب رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائص سے معراج ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور وہاں سے ساتویں آسمان اور کرسی و عرش تک، بلکہ بالائے عرش رات کے ایک خفیف حصے میں ماں جسم تشریف لے گئے، اور وہ قرب حاصل کیا کہ کسی بشر و ملک کو کبھی نہ حاصل ہوا نہ ہوگا، اور جمال الہی بچشم سر دیکھا، اور کلام الہی بلا واسطہ سنا، اور تمام ملکوت السماوات والارض کو بالتفصیل ذرہ ذرہ ملاحظہ فرمایا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ مزید کچھ باتیں اسی باب سے ہم کل کے درس میں سماعت فرمائیں گے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، آپ کے اختیارات، ختم نبوت اور تمام دیگر چیزوں کا ذکر ہوگا۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس درس کو آپ خود بھی سنیں، اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔